کہ ایک ہی منسٹر کے پاس کئی وزارتیں آ جاتی ہیں. جب ایمرجنسی ہوتی ہے، ہنگامی حالات ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی صدر اور وزیر امور داخلہ اور خارجہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور خزانہ کمزور ہو جائے تو خزانہ بھی لے لیتے ہیں. یہ وزارت بھی، یہ وزارت ان سے نہیں چل رہی ہے، یہ وزارت، یہ وزارت، یہ وزارت. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو صدر ہو، جو وزیر اعظم ہو، وہی وزیر خزانہ بھی ہو، وزیر داخلہ بھی ہو، وزیر خارجہ بھی ہو، اور لشکروں کو بھی کمانڈ کر رہا ہو، اور ڈریس اتارنے کو، وردی اتارنے کو تیار نہ ہو. تو پھر خیبر میں اس کی بھی ضرورت پڑ گئی کہ یہ عہدہ بھی ہر ایک سنبھال نہیں سکتا، اس لیے کہا کل علم مرد کو دیں گے. رجل کو دیں گے، یعنی یہ عہدہ بھی، یہ منصب بھی. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی بہت سے عہدے سنبھال لے. اور پھر جب قلت ہو، بھئی ایک دور ایسا تھا کہ قلت تھی، اسلام اقلیت میں تھا. مکے میں لوگ ہی کتنے تھے، ابھی تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، جو کلمہ پڑھ رہے تھے ان کے لیے مصیبتیں تھیں. ابھی تو سب آئے نہیں ہیں. آتے کیا، بلکہ ایک چھوٹی سی پارٹی سیاسی سمجھ رہے تھے نا، اور اپنے کو مضبوط سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بنایا ہوا صدیوں کا نظام یہ ایک آدمی کیسے اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے، اس کی پشت پہ کیا طاقت ہے. اور اللہ کی طاقت کو کم مان رہے تھے. اگر مان رہے ہوتے اس وقت اللہ کو کون تصور میں لا رہا تھا؟ کیا ابو جہل سمجھ رہا تھا؟ کیا بنی مخزوم والے سمجھ رہے تھے؟ کیا بنی امیہ سمجھ رہے تھے؟ کیا کلاب والے سمجھ رہے تھے؟ کیا تیم والے سمجھ رہے تھے؟ کیا عدی والے سمجھ رہے تھے؟ میں نے قبیلوں کے نام لے دیے، شخصیتوں کے نام نہیں لیے. کیا یہ سب سمجھ رہے تھے کہ اللہ ہے؟ سمجھ رہے تھے. اگر سمجھ رہے ہوتے کہ اللہ ہے تو بار بار یہ تقاضا نہ کر رہے ہوتے یہ درخت اڑا کے دکھائیے، چاند کو توڑ کے دکھائیے، ذروں سے کلمہ پڑھوا کے دکھائیے، جانور سے کلمہ کہلوا کے دکھائیے، اونٹ سے کلمہ پڑھوا کے دکھائیے. یعنی مذاق بنایا ہوا تھا پیغمبر کا، اور پیغمبر تھا کہ جو کہتے جا رہے تھے وہ کرتا جا رہا تھا. لیکن یہ کہتا جا رہا تھا میں دکھا تو دوں گا یہ معجزہ، مگر تم کلمہ نہیں. تم کلمہ نہیں پڑھو. دیکھیے دو باتیں طے کر لیجئے. 10,000 معجزات پیغمبر کے لکھے ہیں مکے کی 13 برس کی زندگی میں. میں نے کم بتائے ہیں جو گنے گئے ہیں اب تک. ریسرچ میں تو 10,000 تک ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے سارے معجزے ملا کر، جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی، تفسیر میں بھی، تاریخ میں بھی. اور جس نے جو تقاضا کر دیا، ایک آدمی گو لیے چلا جا رہا ہے، کہ اس گو سے کہیے کہ کلمہ پڑھے. گو بولتی کہاں ہے؟ پیغمبر نے اس سے بھی کلمہ پڑھوا دیا. کہ یہ پتھر جو سامنے پڑے یہ لا الہ کہہ دیں تو ہم لے آئیں گے ایمان. یہ سارے معجزات ملا لیجئے. تو یہ حیرت انگیز چیزیں تھیں یا نہیں؟ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس کے باوجود پورا مکہ فوراً ایمان کیوں نہیں لایا؟ پورے مکے نے دیکھا کہ چاند ٹوٹا، اس کے بعد بھی پورے مکے نے کلمہ نہیں پڑھا. ٹوٹتے بھی دیکھا، دونوں ٹکڑوں کو چلتے بھی دیکھا، پھر جڑتے بھی دیکھا، پھر بھی نہیں پڑھا. تو اب اگر رسول کے بعد علی نے خلافت ملنے کے بعد معجزات دکھائے ہوں اور پھر بھی اسلام نے علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانا تو حیرت کیا؟ کیا حیرت ہے؟ نہیں مانا، نہیں مانا. نہیں مانا تو نہیں مانا. اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے.
نہیں مانا، نہیں مانا۔ نبی کو کب پہلی منزل پہ مانا؟ وہ تو جناب کہیے کہ انصار آ گئے حج کرنے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ماموں ہیں، آپ چھوڑیے ان مکے والوں کو، ہم ایمان لے آئے، ہم اسلام لے آئے، آپ چلیے، یہ آپ کا ننیال ہے مدینہ، آپ کی دادی سلمہ یہاں کی تھیں، عبد المطلب کی ماں مدینے کی تھیں، آپ چلیے، ہمارے چلیے، ہم بہت آرام سے رکھیں گے، باغات بھی ہیں، پرفضا مقام ہے، مدینہ بہت اچھا ہے، ان چھوڑیے ان مکے والوں کو۔ لے گئے اپنے ساتھ انصار، اور جب وہ یہاں آ گئے 10 برس کے اندر اندر پھر پورا عرب آ کے قدموں پہ گر گیا۔ یعنی اقتدار پسند تھے، جاہو حشم دیکھنا چاہتے تھے، چاند ٹوٹے تو کلمہ نہ پڑھا، ذروں نے کلمہ پڑھا تو نہ پڑھا، اب دیکھا کہ 14,000 تلواروں کے سائے میں محمد آ رہے ہیں تو دبدبے سے اور شاہی سے متاثر تھے۔ اگر علی بھی 14,000 تلواریں لے کر غدیر کے بعد آ جاتے کیا مشکل تھا؟ اور یہ نظام بدلا نہیں ہے، آج بھی اکثریت ادھر ہے، جدھر جاہو دبدبا ہے، فتوحات ہے، زمینیں ہیں، اقتدار پسند لوگ علی کو ماننے کو تیار نہیں۔ حکومت جاتی ہے، حکومت جاتی ہے، کیا غریبوں کو مانے، کیا فقیروں کو مانے؟ جو فاقے کر رہے ہوں، جن کے گھر میں روٹی نہ ہو، کیا کسی کو دے سکتے ہیں؟ تو اب تک وہی دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کیا دے سکتے ہیں، لیکن اقتدار پسند لوگوں کے لیے آسان تھا کہ اپنے دور میں اقتدار سے اپنے آپ کو منوا لیں، لیکن کب تک معلوم ہے کہ اقتدار ختم ہوا تو وہ نشہ بھی ختم ہوا۔ پیغمبروں کا کمال یہ ہے کہ وہ روحانی حکومت قائم کرتے ہیں، اور جہاں انسان مادیت سے نکل کے سفر کرتا ہے روحانیت کی طرف تو وہ تلاش میں جاتا ہے حق کیا ہے تاکہ ہم معبود تک پہنچ سکیں۔ حکومتیں معبود تک نہیں پہنچاتی، شاہیاں اور ملوکیتیں اللہ کی طرف ہجرت نہیں کرواتی۔ اس لیے طے ہو گیا کہ نبوت کا راستہ الگ ہے، اور نبوت کے راستوں میں ملوکیت حکومت کو جوڑا نہیں جا سکتا، پیوند نہیں لگ پا رہا۔ 1,24,000 انبیاء اور خاتم ہمارے، اس میں جوڑ نہیں لگ پا رہا، جوڑ نہیں لگ پا رہا۔ کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند مشکل کام ہے، بہت دنوں سے سیا جا رہا ہے، لیکن کم خواب الگ نظر آتا ہے اور ٹاٹ الگ نظر آتا ہے، جوڑ نہیں لگ پا رہا۔ پھر جوڑ لگا تو پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو ہر نبی اپنا وصی بناتا ہے، اگر تمہارے سمجھ میں ولی نہیں آ رہا، وزیر نہیں آ رہا، جانشین نہیں آ رہا، لفظ خلیفہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایک لفظ سمجھو، علی میرا وصی ہے، علی میرا وصی ہے۔ اب جس کا دل چاہے وزیر بن جائے، بن جائے، جس کا دل چاہے خلیفہ بن جائے، بن جائے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، علی تم میرے وارث ہو، علی تم میرے وصی ہو، اور علی کے بعد یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ ہم پیغمبر کے وصی ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح تاریخ انبیاء ہے اسی طرح تاریخ اولیاء ہے، اسی طرح تاریخ اوصیاء ہے، اور تاریخ میں یہ طے شدہ ہے کون کس کا وصی تھا، اور نبی نے کہا ہر نبی اپنا وصی بناتا آیا ہے، یا علی جس طرح ہر نبی سے میں افضل ہوں اسی طرح ہر وصی سے کائنات کے تم افضل ہو۔ وہ افضل الانبیاء ہے، یہ افضل الاوصیاء ہے، تمام اوصیاء میں افضل، یہ تاریخ الگ ہے، اس لیے کہ وصایت کی تاریخ میں کوئی آ نہیں سکتا تھا۔
وارث کوئی اور بن نہیں سکتا تھا. دیکھیے وصی کے معنی میں آپ کو بتا دوں. وصی، وصیت، اس سے بہت سے لفظ بنیں گے. قرآن میں یہ لفظ 33 مرتبہ آیا ہے. جہاں جہاں انبیاء نے اپنا وصی مقرر کیا وہاں آیا. لیکن کہیں کہیں اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کر دی کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے. یہاں لفظ وصیت ہے. انسان کو وصیت کر دی اللہ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق کی اور صبر کی. یعنی کوئی قوم ہے جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں حق پہ چلتے رہنا اور صبر کرتے رہنا، اور اس سے کہا گیا اگر یہ کرتے رہو گے تو گھاٹے میں نہیں رہو گے. حق اور صبر کی باتیں کرتے رہنا، ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہنا. تو وصی اور وصیت کے کیا معنی ہیں؟ ویسے تو وصیت کے معنی ہے حکم دینا، ایک معنی. دوسرے معنی ہے وصیت، یعنی جس کو وصیت کی جائے، جسے وصی بنایا جائے، اس کے معنی ہے اپنے بعد کسی کو مالک بنا دینا اپنی جگہ. لفظ مالک یعنی ملکیت کے لیے ہے. یعنی جو کچھ ملکیت ہمارے پاس تھی، جو ملک ہمارے پاس ہے، ہمارے بعد مرنے والا کہہ رہا ہے ہمارے بعد اس تمام ملکیت کے مالک تم ہو. یہ ہے وصی کے معنی. اس لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وصیت میں دو چیزیں ہیں. مرنے والا دو چیزوں کی وصیت کرتا ہے. جو مال ہمارے پاس ہے اس کے بھی وارث تم ہو اور ہماری اولاد کے بھی تم وارث ہو. شرط اس میں مال اور اولاد دونوں ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اولاد کا وصی کوئی اور ہو اور مال کا کوئی اور ہو. ایسا قانون نہیں ہے. جو اولاد پر وصی بنایا جائے گا وہی ملکیت پر بھی بنایا جائے گا. میری اولاد، میں اپنی اولاد چھوڑ رہا ہوں، ترکے میں اولاد چھوڑ رہا ہوں اور اپنا مال چھوڑ رہا ہوں. اب مال جو بھی ہو، چاہے ایک مٹھی مٹی ہی کیوں نہ چھوڑی ہو، یہ اس کا مال ہے. آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ مال کی کیا قسمیں ہیں. کچھ بھی ہو، اگر وہ ام سلمہ کو ایک مٹھی مٹی دے جائے تو وہ بھی اس کا مال ہے. مٹی بھی مال ہے. اس میں کیا پریشانی؟ اور اب تو ایک ٹرک اگر آپ کو بھروانا ہو اپنے مکان کی کرسی میں تو 4 لاکھ سے کم کا ٹرک مٹی کا نہیں ملتا. اب تو مٹی بھی بہت قیمتی ہو گئی. جب آج کی کراچی کی مٹی 4-5 لاکھ کی ایک ٹرک ملتی ہے تو اس حساب سے ایوریج نکالیے کہ نبی کے ہاتھ کی ایک مٹھی مٹی کتنے کروڑ کی ہوئی. اس کی کوئی قیمت ہوئی؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ آنکھوں سے لگایا جائے اگر ایک چٹکی بھی مل جائے. اس لیے کہ بڑی بڑی دوائیں آنکھ کی روشنی نہیں لا سکتی، لیکن نبی کے ہاتھ کی وہ مٹھی مٹی کی اگر ایک چٹکی مل جائے تو آنکھوں میں لگے تو آنکھیں خیرہ ہو جائیں. اور پھر مٹی کہیں ایسی جگہ کی ہو، سمجھے نا. تو اب نبی جو کچھ چھوڑے وہ اس کا مال ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے، اس نزاکت کو سمجھ لیجئے کہ نبی نے مال میں کیا کیا چھوڑا. اولاد میں ایک بیٹی چھوڑی اور 2 نواسے چھوڑے. بیویاں بہت سی چھوڑی، بیوائیں کئی ہیں، لیکن اولاد کل ایک بیٹی اور 2 نواسے. تو اب وصیت کریں گے اولاد کے لیے، جس کو وصی بنائیں گے تو اس کے ساتھ جو کچھ چھوڑیں گے وہ اس کا مال ہوگا، وہ اس کا ترکہ ہوگا. اب نبی کے پاس کیا کیا مال ہے؟ نبی کے پاس مال ہوتا ہی نہیں. کسی نبی نے مال نہیں چھوڑا. کس نے چھوڑا؟ حضرت داؤد نے چھوڑا تو وارث ہوئے حضرت سلیمان.
پوری سلطنت تھی داؤد کی، وہ سلیمان کو مل گئی۔ سلیمان نے بہت بڑا ملک چھوڑا، وہ ان کے بیٹوں کو ملا، لیکن اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گیا، لیکن ملا، مال ملا۔ جناب زکریا محراب عبادت میں رہتے ہیں، کون کہے گا ان کے پاس مال ہے؟ لیکن انہوں نے کہا پروردگار مجھے وارث دے۔ سورہ مریم میں کہ ہمارے بندے نے آہستہ آہستہ ہم کو پکارا محراب عبادت میں، ہمیں ایک وارث دے دے۔ کس لیے وارث دے دے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے علم کا وارث، ہماری نبوت کا وارث، اس میں آگے ایک لفظ ہے، میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے ڈرتا ہوں کہ وہ قبضہ نہ کر لیں، اس لیے مجھے ایک وارث چاہیے۔ پتہ چلا زکریا نے روحانی چیزوں کا وارث نہیں مانا، اپنا کچھ مال رکھتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہی سا مال کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے وارث چاہیے۔ اب کیا تھا زکریا کے پاس؟ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ نے کہا ہم یحییٰ دے رہے ہیں تمہیں، ہم نے دیا وارث، تم نے مانگا ہم نے دیا۔ ہر پیغمبر نے وارث مانگا، لیکن اس میں روحانی ترکہ اور مادی ترکہ دونوں آئے گا، اور کوئی تاریخ یہ انکار نہیں کر سکتی کہ پیغمبر کے پاس کیا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سونے کا تخت پیغمبر چھوڑتے اور اس میں جواہرات جڑے ہوتے، زمرد، یاقوت، ہیرے، نیلم، پکھرات جڑے ہوتے، اس سے کہیں زیادہ قیمتی وہ مصلی تھا جس پہ روز نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ کی نظر میں نہ ہو چٹائی، لیکن پیغمبر جس چٹائی پہ مصلی پر بیٹھے گا وہ بادشاہوں کے سونے کے تخت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے یہاں جب تقریر کا وقت آتا ہے تو جو عصا ہاتھ میں لیتا ہے وہ تقریر کے وقت وہ جڑاؤ ہوتا ہے سونے کا مرصع، اس میں کائنات کے جواہرات جڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ دکھاتا ہے اپنا اقتدار کہ اس وقت اتنا مال میرے قبضے میں ہے، اس لیے جتنے بھی قیمتی جواہرات ہوتے ہیں وہ اس میں جڑ دیے جاتے ہیں۔ بادشاہوں کے وہ جڑاؤ عصا، اور وہ عصا جو پیغمبر کے پاس ہے صرف لکڑی کا، وہ اس سے قیمتی ہے۔ وہ خلعت بادشاہوں کے جو زرتار ہوں، سونے اور چاندی کے تاروں سے بنے گئے ہوں، اس سے کہیں قیمتی وہ کالی کملی ہے جس کو قرآن میں اللہ کہہ کر پکارے، یا ایھا المدثر، اے کالی کملی اوڑھنے والے۔ وہ سب چادر جو سوتے میں اوڑھتے ہیں اکثر خنکی کے عالم میں، جس کو یہ کہہ کر پکارا گیا، یا ایھا المزمل، اے سبز چادر اوڑھنے والے۔ یہ چادر قیمتی ہے اس زرتار قباؤں سے کہ جو بادشاہ پہنتے ہیں۔ اس زمانے میں آج پجارو ہوگی قیمتی، 80 لاکھ کی گاڑیاں ہیں، 2 کروڑ کی گاڑیاں ہیں۔ اس زمانے میں قیمتی اونٹ وہی ہے جو مالک کو پہچانتا ہو، مالک کے حکم پہ چلتا ہو، اور اگر وہ چھوڑ جائے وہ ایک سفید اونٹنی صحیح، اب وہ اس کے لیے کائنات میں کوئی قیمت نہیں رکھتی، وہ اس کی سواری ہے۔ وہ میدان جنگ میں جاتا ہے، اس پہ خطبے دیتا ہے، بعض بات ایسا ہوا کہ اونٹنی بیٹھنے لگی، پتہ چلا وہی آ رہی ہے، تو پشت ناقہ پر جہاں وہی آئی ہو وہ ناقہ کتنا قیمتی ہو گیا کہ جہاں جبریل اتر چکے اور ان کے وزن سے وہ بیٹھ گیا۔ ناقہ کہتے ہیں عربی میں اونٹنی کو، ناقے کا لفظ مادہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اونٹنی ہے، اور اتنی قیمتی کہ یہ تو جانوروں میں حص ہوتی ہے کہ وہ فضا میں سونگتے ہیں اور اس کے بعد چاروں طرف کا جائزہ لینے کے بعد بتا دیتے ہیں یہ جگہ کیسی ہے، اور صدیوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں جانور کہ کتنی صدی تک یہ جگہ مبارک رہے گی۔ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے اپنے ناقے پر بیٹھ کر سب دوڑ پڑے انصار، ہمارے گھر میں آئیے، ہمارے گھر میں آئیے، ہمارے گھر میں آئیے، ہمارے گھر میں آئیے۔ لیکن پیغمبر نے کہا اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھ جائے وہیں ہم رہیں گے۔
اور ناکا چلا اور اس کی مہار چھوڑ دی گئی. جہاں جہاں اس نے دائرہ اپنے مہار سے بنایا تھا وہ خط کھینچ کر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی, اور جہاں وہ بیٹھ گیا وہیں مکان بننا پیغمبر کا شروع ہو گیا. اتنا قیمتی ناکا جس نے قیامت تک کا فیصلہ کیا کہ کعبے کے بعد جب دوسرا اللہ کا گھر بنا تو ناکے کے نقش قدم پر بنا مسجد نبوی. تو اب کہو کہ جانور کے سموں کی نشانی پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی اللہ کے گھر, یہ تو شرک ہو گیا, یہ تو شرک ہو گیا. ناکا شامل ہو گیا اللہ کا گھر بنانے میں. اس کے سموں کے نشان پہ پاکیزہ عمارت اٹھ رہی ہے, اس کے قدموں کے نشان پر پاکیزہ عمارت اللہ کا گھر بن رہا. یہ باتیں کچھ نظر نہیں آتی لوگوں کو, جہاں دل چاہا کہہ دیا بدعت, شرک, یہ وہ. یہ مطالعے کی کمی ہے, یہ مطالعے کی کمی ہے. یہ قیمتی ناکا اور وہ نیزے جو بلال لے کے چلتے ہیں, اور وہ تلواریں جو پیغمبر کو پسند ہیں, اور وہ گھوڑے جو استبل میں ہیں نماز صبح کی پڑھ کر جن کی پیشانیوں پہ جا کے ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں پہ خیر لکھا ہے, خیر لکھا ہے. صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی, سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں یہ حدیث اسی طرح آئی کہ گھوڑوں کی پیشانیوں پہ ہاتھ رکھ کے پیغمبر کہتے ان کی پیشانیوں میں خیر ہے, ان کے قدموں میں برکت ہے. اپنے گھوڑوں کو دیکھ کر کہتے, خوش ہوتے. تو وہ گھوڑے, وہ ناکے, وہ چادریں, وہ نیزے, وہ مسلح اور وہ عمامہ صحاب جو معراج میں باندھا, اور وہ کرتا جو احد میں پہنے تھے جس پہ خون کے چھینٹے لگے, اور وہ لباس جو خیبر میں پہنا, اور وہ لباس جو فتح مکہ میں پہنا جس کے شملے کاندھے پہ کھلے ہوئے تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے. وہ سیاہ عمامہ جو فتح مکہ کے روز پہنا گیا, وہ سارے لباس, وہ قبائیں, وہ عبائیں, وہ عمامیں. قسم قرآن کی کھا کر مورخ ہاتھ میں قرآن لے, دونوں ہاتھوں میں, ایک میں نہیں دونوں میں, اور قرآن لے کے کہے یہ سارا پیغمبر کا مال بعد پیغمبر کس کو ملا, اس کا نام بتاؤ. اب آپ دیکھیے کہ یہ پورا کل کا کل اثاثہ جو رسول نے بچپن سے رسول کے پاس ہے. توجہ کیجئے گا, کوئی دنیا میں ایسا بھی انسان ہے کہ جو یہ نہ کہے کہ یہ فلاں چیز ہمارے پاس ایک رکھی ہوئی ہے, یہ ہمارے دادا کے ہاتھ کی ہے, یہ ہمارے باپ کے ہاتھ. ہمارے والد جب فلاں جگہ گئے تھے تو وہاں سے واپس آئے تھے تو ہم کو یہ تحفہ دیا تھا, گھڑی مثلاً کے, یہ رومال ہمارے والد نے دیا تھا, یہ ہمارے دادا نے دیا تھا, یہ ہمارے پردادا کے زمانے سے چیز چلی آ رہی. ارے بھائی کون سا انسان ہے جو یہ سب نہیں دکھاتا؟ تو پیغمبر کوئی فقیر خاندان کے تو تھے نہیں, یا کیا کہیں گے آپ, جس کا پردادا ہاشم ہے, جس کا دادا عبد المطلب ہے, کچھ چیزیں ابراہیم سے چلی آ رہی تھی اس گھرانے میں, کچھ عبداللہ کے پاس تھی, کچھ ابو طالب کے پاس تھی, پورے خاندان نے وہ ساری چیزیں جمع کر کے محمد کو دے دی, اس لیے کہ یہی اب بنی ہاشم کا سردار ہے. سب محمد کے پاس رہا. حد یہ ہے کہ گھر میں جو کنیز ام ایمن تھی اس کو عبداللہ نے خریدا تھا. بعض کہتے ہیں عبد المطلب نے عبداللہ کے لیے خریدا تھا, خدمت گزاری کے لیے. عبداللہ نے چھوڑا بیٹے کے لیے, بیٹے نے اپنے پاس ام ایمن کو رکھا اور ماں کی طرح سمجھا, اور جب خود انتقال کیا تو قسم کھا کر بتاؤ کہ یہ کنیز وراثت میں کس کے پاس گئی ہے؟ حکومت کے پاس ہے ام ایمن یا بیٹی کے گھر میں ہے؟ ہاں تو لباس بھی آ رہا تھا, لباس بھی آ رہا تھا. بڑے پیغمبر کی چیزیں مشہور ہیں, جو ادریس ہو, الیاس ہو, داؤد ہو, سلیمان ہو, یحییٰ ہو, زکریا ہو, شعیب, سب کی امانتیں تھیں اور سب پیغمبر کے پاس ہیں. تو اب پیغمبر یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے؟
کہ یہ سب میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے بعد امت آئے لوٹ لاٹ کے لے جائے، جس کے جو ہاتھ لگے وہ لے جائے، تو ایسا ہی ہو جائے۔ پتہ چلا اس مال سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ اگر اس وقت لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ تاریخ میں دلیل خلافت یہ چیزیں بن جائیں گی تو سب آ کے لے جاتے، سب لے جاتے اور کچھ بھی نہ چھوڑتے، یا زبردستی لے جاتے گھر سے۔ یہ ہمیں چاہیے۔ بہت دنوں کے بعد جب پتہ چلا کہ محمد حنفیہ کے پاس نبی کا تازیانہ اور مسلح ہے، تب معاویہ نے اپنا لشکر بھیجا کہ محمد حنفیہ سے چھین کے لے آؤ، تو وہی تازیانہ لے کے نکل آئے باہر، تو لشکر واپس چلا گیا۔ یہ علی کا بیٹا ہے، کہا نہ مسلح ملے گا تمہیں۔ یہ بھی ہوا کہ نبی کا ممبر اکھاڑ کے لے آؤ، تو نبی نے کہا تھا جس دن میرا ممبر اکھاڑا جائے گا اس دن عذاب کے آثار نظر آئیں گے، دن میں ستارے نکل آئیں گے۔ یہ ایک عجیب بات پیغمبر نے کہی تھی۔ تو شام کے حاکم نے ممبر کو ہلایا کہ ہم شام لے جائیں ممبر، تو دن میں ستارے نکل آئے۔ یہ بھی ہے۔ یہ بہت دیر میں پتہ چلا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، تاریخ میں لکھا جا چکا تھا۔ غدیر خم کے واقعے سے بہت پہلے انصاروں، مہاجر، اصحاب کو، سب کو، رشتہ داروں کو، بنی ہاشم کو مسجد میں بلا کر پیغمبر نے سارا سامان منگوا کر علی سے کہا اب یہ سب کچھ لفظ یہ ہیں اپنے قبضے میں لو، اپنے قبضے میں لو، علی اٹھو، اٹھو قبضے میں لو۔ اور کل جیسا کہ میں نے کہا تھا، عربی کتاب ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ روایت میں آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے۔ یوں زبانی میں نے سنا دی، لیکن یہ کہ حوالہ ضروری ہے، اس لیے کل میں نے کہا تھا تو آج میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ صلوات پڑھیے آپ حضرات۔ پہلے حضرت نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے کہا میں آپ کو وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ بھتیجے میں تمہاری وصیت کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کیوں ڈر گئے آپ کو پتا ہے؟ سب کو یہ پتا تھا کہ وصیت میں یہ بھی شرط ہے کہ اگر مرنے والا قرضدار جا رہا ہے تو وصی پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اس کا قرضہ ادا کرے۔ یہ عربوں کو بھی معلوم تھا اور اسلام میں بھی یہی ہے۔ عباس پیچھے ہٹ گئے، معذرت کی انہوں نے، اور پھر حضرت نے کہا علی اٹھو اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ علی نے پیغمبر کی وصیت کو قبول کیا اور سب سے پہلے پیغمبر نے اپنی انگوٹھی اتاری اور علی کے ہاتھ میں پہنا دی۔ اب آپ پڑھ لیجئے کہ جب خط جاتے تھے تو پیغمبر کی انگوٹھی میں مہر تھی۔ اصل چیز ہے یہ مہر۔ علی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ پیغمبر نے کہا یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتاری۔ اب کوئی اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتار دے گویا اس نے پوری حکومت اتار دی۔ نہ یہ ادھر والے سمجھ رہے ہیں، ادھر والے نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ادھر والے بھی نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیے انگوٹھی کو کہتے ہیں خاتم۔ ہمارے پیغمبر کو خاتم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں سے شروع ہوئی نک سے اور یہ گھومتی ہوئی آئی اور یہاں پہ ختم ہو گئی۔ یہ ہے بیچ میں نگینہ، یہاں سے شروع ہوئی، نک سے شروع ہوئی اور گھومتی ہوئی آئی، خاتم۔ آدم سے پہلے نور بنا، نور چلا، جہاں سے چلے تھے وہیں پہ آ کے خاتم۔ اول بھی یہی، خاتم بھی یہی۔ تو گویا خاتم عربی میں انگوٹھی کو کہتے ہیں خاتم، یعنی آدم سے اور میرے نور سے لے کر یہ 1,24,000 نبوتیں اس انگوٹھی میں ہیں۔ علی اس کو پہنو۔
علی سے پہنو، علی سے پہنو۔ سب سے پہلے حضرت نے علی کو اپنی انگوٹھی پہنائی، مجمع بیٹھا ہے مسجد نبوی میں، یہ غدیر سے پہلے کا غدیر ہے۔ اس کے بعد اپنی زرہ جس کا نام ہے جعفر، اور ذوالفقار جو حضور کی تلوار، اور امامہ اور چادر، اور وہ برقع جو جنت سے آیا تھا جو زرہ میں لگا تھا۔ اور جبریل نے آ کے کہا کہ برقع کو زرہ میں منطقے کی جگہ لگا دیں اور یہ زرہ علی کو دے دیں۔ نیز اپنی نالین مبارک اور قمیص جس میں آپ کو معراج ہوئی تھی اور جس کو زیب تن کیے ہوئے تھے، آپ احد کی جنگ میں زخمی ہوئے تھے، 3 پگڑیاں، ایک بالوں کی پگڑی، ایک وہ پگڑی جس کو آپ عیدین اور جمعہ کے موقع پر پہنا کرتے تھے، وہ پگڑی جس کو پہن کر آپ جبریل کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور 2 بغلے خچر عطا کیے، ایک دلدل دوسرا شہبہ، اور 2 اونٹنیاں عطا کی، ایک غصبہ اور 2 گھوڑے عطا کیے، ایک کا نام جنا جسے ذوالجناح کہتے ہیں، دوسرا خیروم، اور حمار دراز گوش جس کا نام یافور تھا عطا فرمایا۔ ان چیزوں کو اب یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ چیزیں علی میں نے تمہیں دیں، اور فرمایا ان چیزوں کو میری زندگی میں قبضہ کر لو۔ لفظ دیکھیے، میری زندگی میں قبضہ کر لو۔ یہ بھی وسیع بنانے کا کوئی طریقہ ہے، قبضے میں لو، قبضہ کر لو، اور میرے بعد ان چیزوں کے بارے میں تم سے کوئی جھگڑا نہ کرے، اس لیے سب کو بلایا ہے۔ حضرت نے یہ تقریب اپنے قرابت داروں، انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت کی موجودگی میں انجام دی۔ اس کے معنی اتنے راوی تھے، اور حضور کا یہ کہنا کہ میرے بعد اس پہ جھگڑا نہ ہو، علی کے قبضے میں دے دی، ملکیت میں دے دی، مالک بنا دیا، وصی بنا دیا، وصیت کر دی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ناقہ ہمیں دے دو، گھوڑا ہمیں دے دو، تلوار ہمیں دے دو، امامہ ہمیں دے دو، زرہ ہمیں دے دو، اس لیے کہ سب راوی ہیں۔ جو مطالبہ بھی کرے گا وہ بھی راوی بنا بیٹھا ہے، تو مطالبہ کون کرے گا؟ تو اس کے معنی کہ آپ اگر اپنے بیٹے یا بھائی یا داماد کو وارث بنا رہے ہیں تو کوئی بھی باہر کا آدمی آپ سے آپ کی وراثت نہیں چھین سکتا، اور نہ آپ گواہ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن پیغمبر نے گواہ پہلے بنا دیے، یہ میں نے سب دے دیا، علی کی ملکیت میں دے دیا۔ اسی سے دلیل قائم کی گئی کہ علی وصی اور وارث تھے۔ جب یہ چیزیں علی کو نبی دے کر گئے تو جو ہدایت کی زمام ہے، اپنی امت کو بیراروں کیسے چھوڑ کر جاتے، قانون آخری ہے قرآن، سمجھانے والا علی، تو کیسے ان کے ہاتھوں میں دے جاتے جو ایک ایک لفظ پہ بحث کر رہے ہو کہ ولی کے کیا معنی ہے۔ جو یہ بحث کر رہے ہوں کہ طلاق کیا ہے، جو یہ بحث کر رہے ہوں کہ اذان کا طریقہ کیا ہے، تو وہی جو جانتا ہو کہ حقیقت حال کیا ہے، تو قرآن بھی اسی کے پاس، وراثت بھی اسی کے پاس، اور کسی نے مطالبہ علی سے نہیں کیا۔ اب یہ رہ گئی بات کہ ایک اعتراض یہ ضرور ہوتا ہے، علی کا اگر حق تھا تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ ایک بہت اچھا خوبصورت ڈرامائی انداز ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے،
یہ ہمیں اچھا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، اس لیے کہ اس میں اچھا یہ لگتا ہے نہیں نکالی نا، اگر نکال لیتے تو کیا ہوتا۔ یہ جملہ تو یوں لے گئے آپ، اور یہ جملہ بھی لے جائیے، نہیں نکالی نا، اور جب نکالی جمل سفید نہروان تو آپ نے کہا خانہ جنگی میں گھر کے رہ گئے۔ ارے 30 برس بعد ہوئی خانہ جنگی، کیا چاہتے تھے 30 برس پہلے ہو جائے؟ 30 برس علی نے اپنے بچائے، چاہتے تو آپ یہی تھے کہ خانہ جنگی پہلی منزل پر ہو جائے، اسی لیے تو ابو سفیان آیا تھا کہ اگر آپ کہیے تو میں لشکر اور پیادوں سے مدینے کی گلیوں کو بھر دوں، یعنی خانہ جنگی آپ چاہتے ہیں، مگر علی نے بہت خوبصورتی سے ٹال دیا، ابھی نہیں، ابھی نہیں کریں گے، ابھی نہیں، کچھ کام اور ضروری ہیں خانہ جنگی سے، وہ اور ضروری کام ہیں، وہ ہو جائیں پھر وہ بھی کر لیں گے، پھر دیکھ لیں گے ہم سب کو، سب کی نمازیں بھی دیکھ لیں گے، سب کے روزے بھی دیکھ لیں گے، تلاوتیں بھی دیکھ لیں گے، لا الہ بھی دیکھ لیں گے، ایمان بھی دیکھ لیں گے، اسلام بھی دیکھ لیں گے، اور تلوار لے کے پھر سب کے شجرے بھی دیکھ وہ سب ہم دیکھ لیں گے اور وہ سب ہم لکھوا جائیں گے۔ ابھی ضروری نہیں ہے یہ بات، ابھی مسئلہ یہ ہے انہیں سنبھلنے تو دو، ابھی انہیں مضبوط تو ہونے دو، کل 23 برس کا تو دین ہے، سلور جوبلی بھی نہیں ہوئی، 25 بھی تو نہیں ہوا، 25 بھی تو پورے نہیں ہوئے، ابھی تو 25 بھی پورے نہیں ہوئے، ذرا سا مضبوط ہونے دو، ابھی 23 برس میں نشان تو سجدوں کے بن جانے دو، ابھی رکوع کی عادتیں تو ہو جائیں، ابھی سمجھ میں تو آ جائے کہ لفظ جماعت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، پھر ابھی اور سنبھلنا ہے، ابھی تو بہت کچھ ہے، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، بہت سارے سفر ہیں، یہ سارے سفر طے ہو جائیں، اور جب سراپا پورا ظاہر ہو جائے اسلامی، تو پھر اس کے بعد 25 برس یہ اور 23 برس وہ، تو اس کے بعد پھر ہم پوچھیں گے اندر کا کیا حال ہے، یہ تو سب ٹھیک ہے، یہ تو سب نظر، اندر کا کیا حال ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت تو رکھی ہوئی تھی، اے میرے حبیب یہ جو آ رہے ہیں لا الہ کہتے ہوئے، ان کی زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے، تو آیت تو قیامت تک ہے، منسوخ تو ہوئی نہیں، تو امام کا کام کیا ہے، نبی کا کام ہے زبان سے لا الہ کہلوانا، امام کا کام ہے پوچھے دل میں آیا کہ نہیں آیا، آپ سمجھے نبوت کے بعد امامت کی کیا ضرورت ہے، تو قیامت تک پوچھتا رہے امام دل میں ہے، دل میں ہے، دل میں ہے، اس لیے مہدی کو رکھا کہ وہ آ کے پوچھے دل میں ہے، کب تک زبان سے، کب تک زبان سے، اب یہ آپ ہی کی اعلی ظرفی بلند ذوق کہ اتنی تحقیقی چیزوں کو یوں سنتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو آپ دیکھ رہے ہیں مشکل ترین کام، اس کام کو میڈیا پر اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ انیق احمد ہے۔ دیکھیے الف پروگرام میں اور عالم آن لائن میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہاں آتے ہیں پیش امام الف بے والے، یہ بلاتے ہیں دانشوروں کو، جہاں علم ختم ہوتا ہے وہاں سے یہ بات شروع کراتے ہیں، اور یہ خود کہتے ہیں کہ وہ موضوعات کے جن پہ ہم بولتے ہوئے جھجکتے ہیں
یہ پہلا جملہ یہ کہتے ہیں ہر پروگرام سے پہلے کہ یہ وہ موضوعات ہیں جن پہ ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے اور آنکھیں پھیر کے نکل جانا چاہتے ہیں، اور ان موضوعات کو لا کے یہ کہتے ہیں اب آپ بات کیجئے۔ بس اب یہ تھوڑا سا ہے حنیف احمد صاحب سے ذرا سی گزارش ہے کہ سینسر کی قینچی کو ذرا کم کرائیں تو ذرا مزہ آئے اور لطف آئے، تاکہ علم پھیلے۔ اور یہ کہ گزارش ہے ہماری کہ اگر ایسا ہو جائے، اور ان کے جو پروڈیوسر ہیں عبدالعزیز صاحب وہ بھی ذرا کوشش کریں کہ کاٹا پیٹی ذرا کم ہو، کاٹا پیٹی ذرا کم ہو تو اس سے بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اب ابھی جو پچھلا پروگرام ہوا تھا سب نے مجھ سے ملتان لاہور یہاں بھی کہا کہ بس آپ یہ کہہ کے رہ گئے کونوا مع صادقین، صادقین کا پورا لفظ ہم سن نہیں پائے اور اس کے بعد اشتہار آ گئے۔ تو ہوا یہ ہے، تو لوگ اصل میں سننا چاہتے ہیں اور غور سے ان علمی باتوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور اب جب کہ عوام اس کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو کیا کہنا کہ اگر اس طریقے سے بھی ہم پیغام کو عام کر سکے۔ پیغام یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ فلاں کو چھوڑیے، فلاں کو پکڑیے اور فلاں کو مانیے، ہمارا مقصد یہ نہیں، ہمارا مقصد یہ کہ اگر اس راہ سے مسلمان انسان بن سکتا ہے تو ایسے بن جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں سارا مسئلہ آج حکومت پاکستان صدر کا یہ ہے کہ اس ملک میں امن ہو جائے اور انسان کو درندگی سے قتل نہ کرے، بس ایک کام اس وقت ہے، اور اس کوشش میں پوری دنیا کے ملک لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہر جگہ یہی آفت مچی ہوئی ہے، کوئی نہ کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کہیں امریکن مسلمانوں کو مارے دے رہے ہیں، کہیں مسلمان امریکنز کو مارے دے رہے ہیں، کہیں فلسطینی یہودیوں کو مارے دے رہے ہیں، کہیں یہودی فلسطینیوں کو مارے دے رہے ہیں، عراقی امریکنز کو مار رہے ہیں، امریکن عراقی کو مار رہے ہیں، شیعہ سنی کو مار رہا ہے، یا وہ فلاں کو مار رہا ہے، فلاں کو مار رہا ہے، یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہندو مسلمان کو، سکھ ہندوؤں کو، ہندو سکھ، یعنی پوری کائنات میں بس یہی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو مارے چلے جا رہے ہیں، اور ایسی مارا ماری میں اگر علی تلوار گھر پہ رکھ کے 30 سال چپ بیٹھ گئے تو آپ علی سے بھی یہی کہہ رہے تھے مارا ماری ہو جائے، روکا علی سے سیکھو کہ اختیار ہونے کے باوجود کیسے ہاتھ روک لیا۔ اب تمہیں حدیث پیغمبر اسی کتاب سے سنا دوں، کتاب الوصیت، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور 2500 کتابیں اسلام سے لکھی گئی ہیں کتاب الوصیت، اور کوئی اہل سنت کا بڑا عالم ایسا نہیں جس نے کتاب الوصیت نہ لکھی ہو، اور اس میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ میں چاہتا تھا کہ علی کو اپنا وزیر اور جانشین بنا چکا، علی کی خلافت کے اعلان سے پہلے میں کچھ لوگوں کو قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس لیے قتل نہیں کر رہا کہ اگر قتل کر دوں گا تو یہ دنیا کہے گی کہ ایک قوم سے مدد لے کر اسلام کو مضبوط بنا لیا، اب انہی لوگوں کو مار دیا ہے تو وہ مظلوم بن جائیں گے۔ پیغمبر نے نہیں چاہا کہ ظالموں کو مظلوم بنائے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس آل محمد کی کوشش یہ تھی کہ ڈکٹیٹر بن کے نہ جئیں ہم، اس لیے کہ سفر مظلومیت کی لہروں پر کرنا ہے، پیغام درد کی موجوں پہ جانا ہے۔ اس لیے غالب نے بھی اپنا جو فارسی دیوان شروع کیا تو یہ بات کہی، اور اس میں کہا انہوں نے کہ علی مظلوم ہے، خستگی بوترا، ساز تورا زیرو بم،
خستگی بوترا ساز تورا زیرو بم واقعہ کربلا. اے پروردگار یہ تیری محفل کا دھواں اٹھ رہا ہے شمع سے، اور یہ سوز و ساز جو ہے کائنات کا، یہ جو کچھ کائنات میں سجاوٹ ہے صرف دو چیزوں سے، ایک واقعہ کربلا اور ایک علی کی خاموشی. کائنات سجی ہوئی ہے، علی کی خاموشی اور واقعہ کربلا. یہ غالب کی فارسی غزل کا پہلا شعر ہے. دیکھیں کہاں سے سوچتا ہے دانشور جس کے دل میں علی کی محبت آ جائے. ہر ایک یہ باتیں نہیں سوچ سکتا، اس فکر تک ہر ایک نہیں پہنچ سکتا، ہر ایک اس بات کو نہیں پا سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ غالب کہاں سے بات کرتے ہیں؟ غالب کو قرآن پر کتنا عبور ہے، علم کلام پر، حدیث پر، تفسیر پر. لوگ سمجھتے ہیں بس شعر کہہ لیا غزل گو ہو گئے، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے. غالب نے اسی مسئلے کو جس موضوع پہ میں تقریر کر گیا اس کو سمیٹ کے 4 مصروں میں کہا. اور کیا کہا؟ شرط است کہ بہر ضبط آداب و رسوم. غالب کا فارسی دیوان. اسلام میں اگر شریعت کو، دین کو، آداب کو، اخلاق کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے. شرط است بہر ضبط آداب و رسوم. نظم و ضبط کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہو دین میں، یہ غالب آج کے اسلامی ملکوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نظم و ضبط کو باقی رکھنا چاہتے ہو اسلام میں تو شرط است، ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ خیزت بعد از نبی امام معصوم. جب نبی جائے تو ہمیشہ مانو ایک امام معصوم کو. جس دن تم نے نبی کے بعد اس کے وصی کو عصمت والا مان لیا، معصوم کو مان لیا، تو نظم و ضبط پیدا ہو جائے گا حکومتوں میں. کیوں؟ دلیل دی. ربائی ہے پہلا شعر اور دوسرے شعر میں دلیل دے دی قرآن سے، کہیں اور سے غالب دلیل نہیں لائے. شرط است کہ بہر ضبط آداب و رسوم خیزت بعد از نبی امام زیجما چپرسی بالی بازگرائی مہ جائے نشین مہر باشد نہ نجوم. اگر تم ماننا چاہتے ہو نبی کے بعد علی کو کہ جو امام معصوم تھے تو اجماع کی باتیں نہ کرو، ووٹنگ اور الیکشن کی باتیں نہ کرو کہ مجبوری یہ آ گئی کہ الیکشن ہو گیا. علی کی بارگاہ میں آتے ہوئے الیکشن کی باتیں نہ کرو، اجماع کی باتیں نہ کرو، بس امام معصوم کو مانو اور پھر دیکھو کیسا نظم و ضبط ہو جائے گا. اس لیے کہ دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو رات میں اس کا جانشین چاند آتا ہے، ستارے جانشین نہیں ہوتے. اجماع قرآن سے دلیل دی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورہ شمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے مجھے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آئے. والقمر اذا تلاها، جو پیچھے پیچھے آئے، جانشین بن کے آئے. ستاروں کا آسمان پہ اجماع ہے، لیکن ستارے اپنے اجماع کو آفتاب کے سامنے پیش کر کے یہ نہیں کہتے کہ تو جا رہا ہے اب تیری جگہ ہم جانشین. ہمیشہ جہاں ڈوبتا ہے سورج وہیں سے چاند نکلتا ہے. اس لیے علی کو وصی بنایا تھا کہ تم مجھے دفن کرنا کہ جہاں آفتاب رسالت ڈوبے وہیں سے آفتاب امامت. وہیں سے علی طلوع. وہیں سے علی طلوع. کوئی قبر میں نہیں اترا،
اپنے ہاتھ پہ لے کے اترے قبر میں اور دفن کر کے اب جو اٹھے تو پھر علی تھے، روشنی پھیلی اٹھے، اپنے ہاتھ سے قبر بنا۔ وصیت میں یہی ہوتا ہے، مرنے کے بعد جو جو کچھ ہوگا وہ وصی کو کرنا ہوتا ہے۔ کسی نے علی سے یہ پوچھا، کسی تاریخ نے یہ لکھا، کیسا عجیب جملہ دے رہا ہوں آپ کو سوچنے کے لیے، کوئی ہسٹری لکھنے والا ایک جملہ یہ تو لکھ جاتا کہ مدینے میں بڑے کپڑے بیچنے والے تھے، کفن لے کے کون آیا؟ کس کے پیسے کا کفن دیا گیا؟ وہ کفن جو علی نے پہنایا ہے محمد کو، وہ کس کا تھا، کہاں سے آیا؟ وصی کے علاوہ مانگا ہوا کفن نہیں دیا جاتا۔ ایک پیسہ بھی اگر کفن پہ رہ جائے تو پوچھ پوچھ کے لوگ دیتے ہیں۔ تو علی نے دیا ہے نا کفن، وصی بنایا ہے، تو یہ بھی وصیت تھی۔ کیسے لٹانا، کفن کیسے پہنانا، یہ بھی کہہ دیا۔ غسل کرتے وقت سوا علی تمہارے، جملے مورخین نے لکھ دیے، کوئی نہ آئے اندر، یا علی جو بھی آئے گا اندھا ہو جائے گا، جو آئے گا اندھا ہو جائے گا تمہارے علاوہ۔ تو عبداللہ ابن عباس اور قسم بن عباس جو چچا بھائی ہیں، علی نے سب کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی تھی، جو پانی ڈال رہے تھے اندھے ہو جاتے۔ کوئی ہے دعوے دار؟ ہم نے غسل دیا، نماز کے تو سبھی دعوے دار بن جاتے ہیں۔ اور یہ پانی کہاں سے آیا تھا، کون بھر کے لایا تھا، کون سا پانی تھا، اس پانی میں کیا شامل تھا؟ تو لکھ دیتے کہ بھئی فلانے چشمے، فلانا صاحب نے چشمے خریدے تھے، ان کے چشمے کے پانی تھا، مشکوں بھر بھر کے آیا تھا، سلسبیل کا پانی تھا، کوثر کا پانی تھا۔ جب دے چکا انا اعطینا کل کوثر، تو اب غسل کے لیے وہاں کا کوثر کا پانی بھی نہیں بھجوائے گا، بھئی یوں ہی زبانی دے دیا تھا۔ تو کوثر کا پانی کس نے دیکھا؟ تو علی کے پاس آیا ہوگا، جبریل لائے ہوں گے، میکائیل لائے ہوں گے، وسیع ہے وسیع، وسعت ہر ایک کو کیا معلوم۔ اب یہ کہ کتنی دور جنازہ اٹھا، بھئی کاندھوں کا تو نہیں ہے، کاندھوں کا ہوتا تو تاریخ میں لکھا ہوتا 4 لوگ یہ تھے جنہوں نے کاندھا دیا۔ کاندھے کا لفظ کہیں سنا ہے آپ نے؟ کسی شیعہ سے، سنی سے، دیوبندی سے، بریلوی سے کہیں سنا، کسی کتاب میں پڑھا؟ قبر تک تو گیا ہے نا، تو اس کے معنی 4 کاندھے نہیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، بستر سے قبر تک، بستر سے قبر تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسیع ہے، معصوم کو معصوم ہی دفن کر سکتا ہے، یہ تھی پہلی منزل عصمت کی، کسی کا ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا۔ اور قبر بنا کر اب مٹی کو ڈالنا، قبر بنانا، اور قبر بنا کے نہ ہٹنا، تقریر ختم ہو گئی، نہ ہٹنا، ہٹ کیسے جائیں؟ یہ بھی تو وصیت میں شامل ہے، ہٹنا نہیں قبر کے پاس سے۔ اور یہ کب کہا ہے؟ منبر پہ کہا ہے، علی سے اس دن ڈرنا جب برہنہ تلوار ہو، منہ سے جھاگ گر رہا ہو، اور زرد چادر پہنے ہوں، اور دوست کی چادر زمین پہ خط دے رہی ہو، اور میں مٹی کے گھوڑے پہ بیٹھے ہو۔ مٹی کے گھوڑے پہ بھی کوئی بیٹھتا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، جلال میں ہو، تلوار برہنہ ہو، چادر، زرد چادر کے مطلب ہے کشمشی چادر، اس کو عربی میں زرد کہتے ہیں، کتھئی کو،
تو ابا یا کالی ہوتی ہے یا اس رنگ کی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایران، عراق، عرب میں اسی کو زرد کہتے ہیں عربی میں. اس رنگ کی چادر، کشمشی کتھئی، کالی نہ پہنے ہوں بلکہ اس رنگ کی پہنے ہوں. اب یہ کبھی بتائیں گے کہ اس رنگ میں کیا ہے اور اس رنگ میں کیا ہے. مٹی کا گھوڑا، ہاں اب سمجھ میں لوگوں کے آیا مٹی کا گھوڑا. قبر نبی پر ایک پیر ادھر اور ایک پیر ادھر، اور اس کے بعد سینے سے قبر کو لگا ایسے جیسے پوری قبر کو لپٹا لیا. نکلی تو نہیں لیکن نکلی ہوئی ہے تلوار. چل سکتی ہے، بس ہٹ جاؤ قبر کے پاس سے. کیا روکا ہے علی نے؟ گنبد خضرا کو بچایا. یہ آج جتنا مسلمانوں کو سب مل رہا ہے نا، زری کو چوم لیا. علی کا شکریہ ادا کرو. علی کا شکریہ کہ قبر نبی ہے. یوں کی ہے حفاظت، اس لیے نہیں نکالی تلوار کہ کام بغیر تلوار نکالے ہو گیا. جلال ہی علی کا ایسا تھا. اب یہ سب تاریخ کے اوراق سے پوچھو. کچھ کام ہے ہمارا سنانا اور کچھ ہے آپ کا ڈھونڈنا. ساری ذمہ داری میری تھوڑی ہے، پوری ذمہ داری میری نہیں. میری ذمہ داری تو تھوڑی سی ہے، ہلکی سی ہے. پھر ایسا ہی ہوا، سجا دیا، مسجد کی رونق بنا دی. آج مسجد مسجد ہے اس لیے گنبد ایک ہی ہے مسجد میں، اور وہ مسجد کا نہیں ہے. وہ مسجد کا گنبد نہیں ہے. گنبد ہوتا ہی قبر پہ ہے. قبر کا گنبد دیکھ کر مسجد پہ بنایا گیا. پھر نہیں سمجھے آپ؟ گنبد ایجاد ہوا قبر پر، پھر بعد میں مسجد میں بننے لگا. یعنی گنبد بنانا بدعت نہیں ہے قبر پہ. نقشہ بنا کے علی بتا گئے. اور یہ اور علی نہ ہٹیں تو صبح اور شام زہرا آئیں دیکھنے کے لیے، اور جب آئیں تو قبر سے باپ کے لیے پڑ جائیں اور کہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیالیا. بابا کے قبر سے لپٹ گئے. ہو گئی تقریر. علی یہ سب قبضے میں کر لو، تم میرے وصی ہو. ناقہ غصبہ، یہ اونٹنی جو مکے سے ساتھ آئی ہے، اس کو تم لے لو. تو کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ یہ ہمیں دے دو، اس لیے کہ وصی کے پاس چیزیں رہتی ہیں. ابھی آنکھ بند ہوئے تیسرا دن ہے، لوگ دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کہا بی بی فاطمہ زہرا، رسول اللہ کے ناقے نے چلانا اور رونا شروع کر دیا وفات نبی کے بعد سے. بی بی نے کہا اسے باندھو نہیں، اسے کھول دو، اس کی رسی کھول دو، اس پہ سختی مت کرو. میں اس کا مزاج سمجھتی ہوں، گھر کا جانور، کھول دو اسے. لوگوں نے کہا کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا. آج تیسرا دن ہے، اس نے کچھ نہیں کھایا. بی بی نے کہا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، بس اسے باندھنا نہیں. رسی اس کی کھولی گئی، اور جیسے ہی رسی کھولی گئی بھاگتا ہوا چلا اور آ کے قبر نبی پہ اپنا منہ رکھ. قبر نبی پہ اپنا منہ رکھ. بی بی گئیں، قبر سے اس کو اٹھایا، جو اس کے رہنے کی جگہ تھی وہاں لے کے آئیں. کچھ کھلانا چاہا، اس نے کچھ نہیں کھایا.
بی بی نے کہا اس کو کچھ نہ کہنا. آنکھ سے اس کے آنسو جاری ہیں, ناقے کے آنکھ سے آنسو جاری ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی حکومت تشکیل پائی تھی بعد نبی تو تاریخ میں یہ آنا چاہیے تھا کہ حکومت نے آتے یہ اعلان کیا 10 روز کا سوگ ہوگا, کوئی 20 دن کا سوگ ہوگا, پرچم سرنگوں رہیں گے, تعزیتی اجلاس ہوں گے, پیغمبر کی سیرت پہ تقریریں ہوں گی, جانے والے پیغمبر کی سیرت سنائی جائے. کچھ بھی نہ ہوا, کچھ بھی نہ ہوا. چونکہ کچھ نہیں ہوا اس لیے اب بھی کچھ نہیں ہوتا. صرف عید میلاد النبی ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے, نبی کا غم نہیں ہوتا. مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں ہوتا, لیکن کیا گھر کے جانور بھی غم نہ کریں؟ اگر انسان نہیں کر رہے ہیں تو نہ کریں. اس کو تو غم ہے کہ نبی اس سے چھوٹ گیا. لوگ آئے, انہوں نے کہا بی بی اب وہ گر گیا اور منہ سے جھاگ اس کے نکل رہا ہے اور وہ بار بار زمین پہ اپنا سر پٹک رہا. ناقہ جو ہے اپنی گردن اٹھاتا ہے اور منہ کو زمین پہ پٹکتا ہے. بی بی چلی, چادر اوڑھی, جناب سیدہ نے ناقے کے قریب پہنچی, دیکھا اس کی آنکھیں چڑھ چکی ہیں, منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اور منہ کو بار بار پٹک رہا ہے. گردن اٹھاتا ہے پھر زمین پہ پٹکتا ہے, پھر اٹھاتا ہے پھر پٹکتا ہے. بی بی وہیں بیٹھ گئی, 2 زانوں وہیں زمین پہ بیٹھ گئیں. ناقے کا سر اٹھایا, اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا, اپنی چادر کے کونے سے پہلے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا, پھر منہ کے جھاگ کو صاف کرنا شروع کیا اور بار بار سر پہ ہاتھ پھیرتی جاتی اور روتی جاتی اور کہتی جاتی صبر کر, صبر کر, تیرا سوار نہ رہا, صبر کر. کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی. گھر واپس آئیں, کچھ دیر نہ گزری تھی کہ لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور کہا ناقہ مر گیا, حضور کی اونٹنی مر گئی. تقریر میری ختم ہو گئی. کل ذوالجناح پہ تقریر ختم کی تھی نا, اور کہا تھا کہ اس کے آگے سے آج پڑھوں گا 2-4 جملے اور آپ کے لیے دعا. بی بی کو بتایا گیا کہ اونٹنی مر گئی. بنی ہاشم کو بلوایا, مولا علی کو ساتھ لے کے چلی, آئیں اور آ کے کھڑی ہو گئیں. گھر سے چادریں منگوائیں اور اس کے بعد کہا میرے سامنے اس کو کفن پہناؤ. قبر کھدوائی بی بی سیدہ نے, قبر کھدوا کر کفن پہنا کر ناقے کو اپنے سامنے دفن کیا. قبر جب بن گئی کافی دیر کھڑی ہو کے وہیں ناقے کی قبر پہ روتی رہی. اس کے بعد گھر واپس آئے. رسول کا ناقہ مر جائے تو جناب سیدہ اس کو بے کفن دفن نہ ہونے دیں, اسے بغیر قبر کے نہ رہنے دیں. مگر ہائے سیدہ کا لال کربلا میں نہ کفن پائے. جزاک اللہ. کیسا کفن اور کیسی قبر. اللہ اللہ. عاشور کو شہید ہوئے سب, تو 11 کی صبح سے لشکر یزید نے اپنے مرے ہوئے لوگوں کی قبریں کھودنا شروع کی, اور جس قبیلے کے جو تھے قبریں بنا بنا کے مردوں کو دفن کرنے لگے. قبریں بنا دی, وہی قبریں بنا دی, لاشیں نہیں چھوڑی لشکر نے. مگر ہائے جب اسیروں کو لے کے چلے تو حکم ہوا ادھر سے لے کے چلو جہاں ان کے وارثوں کی لاشیں پڑیں.
کہتے ہیں کہ اس مقتل سے زینب، ام کلثوم، ام لیلا، ام رباب، ام فروا کو گزارا گیا، جہاں حسین کا لاشا تھا، قاسم کا لاشا تھا، علی اکبر کا، ارے بس کافی تھا کہ ادھر سے گزارا جاتا۔ ایک بات حکم دیا کہ ساری بیویوں کے سامنے ان کے بیٹوں کے سر کاٹے جائے، تلواریں لے لے کر لاشوں کی طرح۔ ارے جب علی اکبر کا سر کٹنے لگا، ام لیلا نے پکار، میرا سر کاٹ لے، علی اکبر کا سر نہ کاٹ، میرے لال علی اکبر۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سہیل عباس کے لیے پڑھ دیجیے۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد اور آل محمد۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، بحق محمد اور آل محمد۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما، ہر جو زیارات سے مشرف فرما، ظہور فرما، تاجیل فرما۔ انجمن عابدیہ کاظمیہ سے گزارش ہے کہ فرشدہ پرائن حقانی وسیع زنی کریں۔ انجمن عابدیہ کاظمیہ۔ وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن بلا بنتی کبے کا فرق کے منہ بے علی کو گر ملتا یا تیر مار کے تم تیر کھا کے آئے ہو، یا تیر مار زمانہ آواز بلند نعرے تلوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ عشرہ چہلم کی چوتھی تقریر جامع سبتین میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں ولایت علی کے موضوع پر۔ ولایت علی یعنی علی کی حکمرانی۔
علی کی حکومت. یہ حکومت وہ حکومت ہے کہ جو اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جیسے کائنات پر اللہ کی حکومت ہے. اللہ کی حکومت بھی انسانوں کے اب تک سمجھ میں نہیں آئی. مانتے اللہ کو سب ہیں. اب دنیا کا ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ ایک خدا ہے، لیکن اس کی حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، کوئی نہیں مانتا. اگر اس کی حکومت کو سب نے تسلیم کیا ہوتا تو ہر ملک اپنا قانون نہ چلا رہا ہوتا. اپنا قانون ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ حکم ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں چل رہا، لیکن حکومت اس کی ہے، حکومت اس کی ہے. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اگر وہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، چاہے زبان سے نہ اقرار کرے. لیکن یہ معلوم ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اس کا امر اس کا ارادہ، اس کا ارادہ اس کی حکومت ہے. یہ ضرور ہے کہ انسان جہاز بناتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو ہوا میں اڑائے، پھر کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سائنس اتنی ترقی کرتی ہے کہ اس کی 100ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. یعنی 100 سال پورے ہو گئے جب جہاز بنایا گیا تھا. فضا میں پرواز کر رہا ہے مشین کے ذریعے، اپنے پنکھوں کے ذریعے، اپنے انجن کے ذریعے، لیکن اس میں امر الہی ہے. اگر وہ نہ چاہے تو تجربہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. اگر وہ نہ چاہے تو فضا میں اڑ نہیں سکتا، بلند نہیں ہو سکتا. جہاز انسان کا بنایا ہے، ارادہ اس کا ہے کہ گرنے نہیں دوں گا. یہ ہے امر الہی، یہ ہے امر الہی. اور اس طرح یہ کائنات میں امر الہی جاری ہے. یعنی ہر انسان کی حکومت پر اس کی حکومت ہے. تمہارا ارادہ تمہارا ہے، لیکن ارادہ ہم کریں گے. جہاز تم بناؤ گے، اڑانا تم چاہ رہے ہو، ارادہ تمہارا ہے کہ پرواز میں یہ جہاز اڑے، فضا میں قائم رہے. ارادہ تم نے کیا تو ہم نے بھی ارادہ کیا کہ ہم تمہارے جہاز کو گرنے نہیں دیں گے. تو جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ بھی ارادہ کرتا ہے. جب عام انسان کا ارادہ اللہ اپنا ارادہ بنا لیتا ہے تو اہل بیت کے ارادے کو اپنا ارادہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ علی کا ارادہ اللہ کا ارادہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سائنسداں سب بناتا چلا جا رہا ہے. اگر وہ چاہے تو جامد کر دے، مشین کو جامد نہیں کرے گا، وہ اس مشین کو جامد کر دے کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اب کیا ایجاد کرنا ہے. ہم چاہیں تو دماغ کو معوف کر دیں، لیکن ہم اس مشین کو بھی چلا رہے ہیں اور تمہاری اس بنائی مشین کو بھی چلا رہے ہیں. ہم نے ارادہ کر لیا کہ تمہاری ناکامیابی کا ہم منظر نہیں دیکھنا چاہتے. ہم نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہم تمہیں کامیاب کریں گے. تم ہماری مخلوق ہو،
چونکہ ہماری عطا کردہ عقل سے کام لے کر تم یہ کام کر رہے ہو تو ہم عقل کا ارتقاء دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو عقل کہاں تک عطا کی ہے، اس کی پرواز دیکھو کہ وہ کہاں تک جا رہا ہے، وہ سیاروں میں جانا چاہتا ہے، وہ ستاروں میں جانا چاہتا ہے، وہ چاند میں جانا چاہتا ہے، جاؤ، ہم روکیں گے نہیں۔ ہم نے تسخیر کر دیا، قرآن میں اس نے اعلان کر دیا، ہم نے ہوا کو تمہارے لیے تسخیر کر دیا، فضا کو تسخیر کر دیا، آفتاب و مہتاب کو تسخیر کر دیا۔ آج تم چاہتے ہو کہ چاند میں چلے جاؤ تو تم چاند کو فتح کر لو، تم کر لو فتح، ارادہ ہم کریں اور تم چاند میں چلے جاؤ اور چاند کو فتح کر لو۔ ہم جسے محبوب کہیں وہ چاند کو توڑ بھی نہیں سکتا، اور وہ دور کی منزل ہے۔ دیکھیے ولایت بہت دور کی منزل ہے، ابھی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے، ابھی تو تمہارا سفر مشتری کی طرف ہے، ابھی تو تم چھوٹے چھوٹے ستاروں میں سفر کرنا چاہ رہے ہو، جانے کب سوچو گے کہ آفتاب پر بھی جایا جا سکتا ہے یا نہیں، کہیں جلا نہ دے۔ تو آفتاب کی منزل تو بہت دور ہے، صدیاں گزر جائیں گی تب انسان سوچے گا کہ سورج میں بھی جا سکتے ہیں یا نہیں، لیکن جب سوچے گا کہ ہم سورج میں جائیں تو اس وقت قرآن پکارے گا کہ اگر تم آفتاب کو فتح کر سکتے ہو تو علی کی حکمرانی میں آفتاب پلٹ کے بھی آ سکتا ہے۔ حیرت نہ کرنا، حیرت نہ کرنا، اگر تمہاری حکمرانی سیاروں تک ہے تو سائنس تو جا سکتی ہے چاند ستاروں تک۔ اور آل محمد، یہ کیسی باتیں ہیں، بچوں والی باتیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ علی کو اللہ نے حکمراں بنا دیا تو لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، آپ نے علی کو بڑھا دیا، اور آپ سائنسدانوں کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ کام کر لیا، وہ کام کر لیا، وہ کام کر لیا، وہ کام کر لیا۔ آپ سائنسدانوں کو بڑھا رہے ہیں، ہم علی کو بڑھا رہے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ چونکہ مادی ذہن ہے اس لیے تلاش کرتا ہے، سائنس کہتی ہے وسائل، سائنس کہتی ہے وسائل، کچھ چیزیں جمع کیں، ان چیزوں کو یکجا کیا، انہیں استعمال کیا، مادے آئے، تب ہم نے اس کو بنایا، یوں سامنے چیز بنتی چلی گئی۔ تو آپ چونکہ مادہ پرست ہیں، آپ مادہ پرست ہیں، اس لیے مادے کے ذریعے جو کام ہو رہے ہیں اس پہ آپ کا ایمان کامل ہے۔ ایسا ہے، ہم ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں، آواز وہاں پہنچ رہی ہے، آپ کی آواز امریکہ تک پہنچ رہی ہے، اور وہ اگر حل من ناصرن کہہ کے پوری کائنات میں آواز پہنچا دے تو آپ ٹیلی فون تلاش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ وہاں اسٹیشن ہے نیو یارک میں، اور آپ سی این این پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صدر چل رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ اس کو بلا رہا ہے، وہ ٹونی بلیئر پہنچ رہا ہے لندن سے، وہ دونوں گلے مل رہے ہیں، وہ جہاز ایئرپورٹ پہ اتر رہا ہے، وہ جہاز آ رہے ہیں، وہ ادھر عمارتوں سے ٹکرا رہے ہیں، سب نظر آ رہا ہے، سب پہ یقین ہے۔ لیکن خیبر میں اگر علی کو پکارا جا رہا ہے، نادے علیان، اور علی جا رہے ہیں اور خیبر میں اتر رہے ہیں، تو چونکہ ٹیلی ویژن سے نہیں دیکھ رہے اس لیے یقین نہیں آ رہا۔ سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اس پہ یقین ہے، اس پہ یقین نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا قرآن نے، شروع کیا قرآن نے، یہاں سے بات شروع کی کہ تمہارے سمجھ میں دین نہیں آئے گا جب تک کہ تم غیب پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ پہلی شرط ہے لا الہ کی کہ غیب پر ایمان لانا پڑے گا۔ جو غیب پر ایمان نہیں لائیں گے ان کے سمجھ میں نہ اللہ کی حکومت آئے گی نہ ولایت علی سمجھ میں آئے گی۔ بیکار ہے قرآن پڑھنا، بیکار ہے لا الہ کہنا،
کوئی فائدہ نہیں جب تک غیب پر ایمان لاؤ متقی کی پہچان ہے. متقی بن ہی نہیں سکتا جب تک غیب پر ایمان نہ لائے. اور غیب پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ کام غیب میں ہوتے ہیں. تم بناتے ہو، وہ کن کہتا ہے، وہ کن کہتا ہے اور ہر شے بن جاتی ہے. لیکن کن وہ نہیں کہتا، وہ نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دہن نہیں ہے، اس کے پاس زبان نہیں ہے. کہتا میرے پاس زبان نہیں ہے، میں زبان نہیں رکھتا، میں دہن نہیں رکھتا، میں آواز نہیں رکھتا، میں متکلم ہوں. میں آواز پیدا کر سکتا ہوں لیکن خود نہیں بول سکتا. میں نہیں بولتا، میں خود نہیں سنتا، اس لیے کہ میں کان نہیں رکھتا. میں نہیں سن رہا، میں نہیں بول رہا، میں نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ میں آنکھ نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر میں رب نہیں ہوں. اگر میں بول دوں، میں اگر سن لوں تو میں رب نہیں، اگر میں دیکھ لوں تو میں رب نہیں، میں پھر خدا نہیں. اس لیے کہ میں نے شرط بتا دی ہے کہ کوئی شے نہ مجھ سے پیدا ہوئی نہ میں کسی شے سے پیدا ہوا. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کوئی شے نہیں نکلی مجھ سے، نہ میں کسی شے سے نکلا. تو آواز تو منہ سے نکلتی ہے اور مجھ سے کوئی شے نکلی نہیں. اگر میں بول دوں تو میں رب نہیں. اس لیے کہ آواز نکلے گی تو ہوا نکلی، تو اندر سے تو کوئی چیز نکل نہیں سکتی. اس لیے کہ اندر میرے کیا کوئی ہوا بھری ہے؟ انسان بولتا ہے ہوا کے ذریعے. لفظ باہر آیا، جب وہ باہر آیا تو فنا ہوا. لفظ آپ کا باہر آیا تو فنا ہوا. اللہ اگر بول دے لفظ باہر آئے تو وہ فنا ہو جائے. اللہ کے لیے فنا نہیں ہے. اگر اس نے آپ کی آواز سن لی تو آواز اس کے اندر گئی، اس کے اندر کوئی چیز جاتی نہیں. سمد، اللہ سمد. سمد کے معنی ہے ایسا موتی جس میں سوراخ نہ ہو. ایک گول موتی، یعنی کوئی چیز اس میں جا نہ سکے، نہ سوئی جا سکے نہ تاگا. اس لیے کہا میں سمد ہوں. سمد میں کوئی چیز جاتی نہیں تو آواز بھی جا نہیں سکتی. آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ نہیں سن رہا، سنتا ہی نہیں. سنے گا تو رب نہیں، اگر سن لیا تو خدا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حاجی جمع ہو رہے ہیں خانہ کعبہ میں، وہ نظر رحمت ڈال رہا ہے. جو چیز ڈال دی تو آنکھ کی روشنی دیکھنا ہے. جب دیکھنا روشنی ہے تو روشنی اللہ کی آنکھ سے نکلی اور حاجیوں پہ پڑی تو کوئی چیز نکل گئی، یعنی ضائع ہو گئی اللہ کی. ایک کرن آنکھ سے نکلی اور وہ ضائع ہوئی. آپ نے دیکھا روشنی گئی. ایک نگاہ کسی پہ ڈالا، ایک نگاہ ختم ہوئی. اب دوسری نگاہ، یہ بھی ختم ہوئی. اب تیسری نگاہ. جتنی نگاہیں ڈالی فنا ہو رہی ہیں اور نئی نگاہ پڑتی جا رہی ہے. تو اس کی نگاہ کو فنا نہیں، اس لیے وہ دیکھتا نہیں. تو اس نے کہا میں نے ایسے حاکم مقرر کر دیے، وہ دیکھیں تو میں نے دیکھا، وہ سنے تو میں نے سنا، وہ بولے تو میں بولا. میں نے مقرر کیا، میں نے مقرر کیا. اتنی سی بات مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اگر وہی رب کائنات ہے اور وہی کائنات کا مالک ہے اور ہر کائنات کا کام وہ کر رہا ہے تو مجھے جواب دیں سارے فرقے، یہ روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو کیوں بھیجتا ہے؟ وسیلہ کیوں بنا رہا ہے موت؟ خود کیوں نہیں آ کے مارتا انسانوں کو؟ ملک جائے روح لائے، ملک جائے روح لائے. خود ہوا کیوں نہیں چلاتا؟ محمود ملک سے کیوں کہتا ہے؟ کچھ میکائیل سے کہتا ہے، کچھ اسرائیل سے کہتا ہے، کچھ دردائل سے کہتا ہے، کچھ سلسائل سے کہتا ہے. یہ جبریل کو کیوں وہی لے کے بھیجتا ہے؟ خود کیوں نہیں محمد پہ بھیج؟ میں نہیں بولتا، میں کہیں جاتا نہیں، اس لیے جبریل جا رہا ہے.
تو جب جبریل میکائیل سارے فرشتے مل کر اس کا کام کر رہے ہیں تو شرک نہیں ہوتا؟ پھر شرک نہیں ہو رہا، اب شرک نہیں ہو رہا۔ لاکھوں فرشتے اس کے کاموں میں شریک ہیں، اور پھر شریک ہونے پہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ شرکت پہ شرک ہو گیا۔ کروڑوں فرشتے تو اس کا کام کر سکتے ہیں، اس کا محمد، اس کا ولی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر فرشتے جب موجود تھے اور سارے کام کر رہے تھے تو پھر آدم کو کیوں بنایا؟ اس سے کیا کام لے گا؟ یہ مٹی کا پتلا کیا کام کرے گا؟ یہ کیا کام کرے گا؟ تبھی فرشتوں نے کہا کہ سارے کام تو ہم کر رہے ہیں، تیرے مددگار تو ہم ہیں، روحیں ہم لائیں، موت ہم طاری کریں، ہوا ہم چلائیں، پانی ہم بہائیں، بادل ہم لائیں، عبادتیں ہم کریں، تسبیح ہم کریں، تقدیس ہم کریں، کام تیرے سارے ہم کر رہے ہیں، خلیفہ اس کو بنا رہا ہے۔ تو کیا آواز دی؟ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ پتہ چلا یہ وہ نہیں جانتے جو وہ جانتا ہے۔ تو جو اللہ جانتا ہے اور جو کوئی اس کے جاننے کو نہیں جانتا وہ خلیفہ نہیں بنایا جاتا۔ وہ بنایا جائے گا جو یہ جانتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے۔ آدم جانتے ہیں، آدم وہ جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم آدم کو بنا رہے ہیں۔ تو پھر حبیب اس کو بنائیے جو یہ جانتا ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ مجمع ہو۔ تو 90,000 تو مدینے سے نکلے، اور جب یمن سے